جتھا نا امیدی دا نام و نشان کوئی نہیں ہے. پوری دنیا کنو تا نا امید ہو ونجے ہائے اپنے تے کو چھوڑ ونجل پرائے چھوڑ ونجل بلکہ تیری حالت اے ہو گئی ہے اج تیری حالت اے تھی گئی ہے اکھاں وچوں بینائی ختم ہو گئی ہے کنا وچوں سنیائی مک گئی ہے زبان وچوں گویائی ختم ہو گئی ہے ہاتھ تیرے کمبڑ لگ گئے پیراں کنو ٹر نہیں سکتا بڑی گل ہے کہ جیب تیری خالی ہو گئی ہے. اللہ اکبر اے عالم دے اندر پئی لوگ تے کو چار پائی دے اتے چھوڑ کے لگے گئے بیٹے بھی پرے ہو گئے گھر والے بھی دور ہو گئے آواز آن لگی ہے میرا بالا میرا بندہ سارے تے کو چھوڑ گئے لیکن رب دی ذات تے کو نہیں چھوڑیا. عالم دے اندر بھی جس ویلے تو میرے دروازے تے میری دربار دے اندر میرا دروازہ کھڑکے سی وہ میرا بالا میرا بندہ در کہے ماں در کہے نا امیدی نیست صد بار اگر تو باشکستی باد ایو جا دروازہ جتھا نا امیدی دا نام و نشان کوئی نہیں ہے واللہ والا دے صد بار اگر توبہ شکستی بادا 100 مرتبہ توبہ بنی کھڑی والا بھی میری دربار تے آ میرا بانا تیرے آون دی دیر میرے بخشن دی دیر کوئی نہیں ہے تیری آون دی دیر اگلی گل سنی میرے منی جن دی دیر کوئی نہیں تیرے آنے کی دیر ہے وہ میرا بندہ میرے راضی ہونے کی دیر کوئی نہیں ہے لیکن شرط ہے میرا بالا میرا بندہ امید تو میری ذات دے اتے لاویں میری دربار تے لاویں لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کل اللہ امید نہ تھی وائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم. میرا بانا میرا بندہ میں اپنی رحمت دے نال تیرے سارے گناہوں معاف کر چھوڑے سا. لفظ جمیعاً ہی نہیں آکھا کہ ادھے گناہ تے تیری گرفت کر رہا بقایا دھا تیرے معاف کرا فرمایا نہیں 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 بے مقام تے اللہ دا قرآن دے میرا بانا میرا بندہ اور میرے سونے نبی دا امتیاں اللہ من تابا و آمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. او دنیا والو ایتا تیرا میرا قصور ہے ناراض نہیں تھی ایتا تو میں چندرے ہو گئے ایتا تیرا میرا قصور ہے کہ گناہ بھی کرے نیا گناہ دے بعد اللہ معاف کرے اللہ تے کو میں کو گناہ تو بچائے زور نہ لکھو یا نبی سے فرمائے انسان گناہ ہوئے نے لیکن خیال کیتا کر توجہ کرائے نوجوانوں میرے مرشد نے فرمایا بڑی پیاری حدیث آ گئی ہے ایمان تازہ ہو ونجے فرمایا کلکم خطاؤن تم سب گناہگار ہو سب بیکار ہو سب گندے ہو کلکم خطاؤن. اگلا جملہ بڑا پیارا ہی لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ
میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر میرا محبوب آپ کو تب لیندہ کوئی نہیں دنیا والو جب تک اللہ میرے مرشد کو آنکھیں نہ بول میرا پیغمبر اللہ دا قرآن دے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دنیا والوں میرا پاک پیغمبر بولندہ نہیں جب تک اللہ میرے محمد کو بلواوے نا ہاں میرے پاک پیغمبر فرمایا اور میں محمد دے صحابیوں تیرے الفاظ میں محمد دی زبان اطہر کنو نکلے او گال سچی ہون دیئے پکی ہون دیئے ہاں او دیوتے عمل کیتا کرو میں محمد آپو نہیں بولے دا میں محمد کو رب بلوے دے والمایا لینا آواز آمن لگیے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون تم سب گناہگارو لیکن تم میں سے بہترین گناہگار وہ ہے چنگا گناہگار وہ ہے سونا گناہگار وہ ہے جڑا توبہ کرندہ ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون بہترین گناہگارو ہے جہیں بیچارے کنو گناہ تا تھی گئے لیکن رب دی دربار دی اندر روندہ ہے توبہ کرندہ ہے توجہ کرنا جوانا سوشل میڈیا دا دور ہے پتہ نہیں روزانہ کتنے گناہ کروا دوں اکھیں دا بھی گناہ کتنے کروا دوں کنے نال سن کے بھی کروا دائی میں ہاتھ جوڑ کے آگزان سوشل میڈیا والوں خدا کے لیے اپنے موبائلوں کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھو خام خادے گناہ تیرے میرے کھاتے دی اندر لکھ دے پہ ہوندر فلم میرے موبائل دی اندر گانے بجانے پتہ نہیں کتنے کتنے خرافات اکھنال بھی دینا کھڑا کریں داؤں دی کنے نال بھی نا 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 انہا اچھے کو انہا دے اتے نہ لایا کر کنے نال گانے نہ سنیے کر ڈرامے نہ سنیے کر اکھا نال فلمہ نہ لٹھیا کر بلکہ اللہ نے تے کو کیو جہی سہنی نعمت قرآن والی لیتی ہے تیرے اچھی ٹکن طرف دے قرآن دے اتے ٹکن اور تیرے کنے دی اندر آواز آوے تے اللہ دے قرآن دی آواز دنیا والو جس ویلے رب دے قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ دے قرآن دی دعائی ہوئے تیرے کنے دے اندر رب دے قرآن دی آواز آونگے اللہ اکبر اللہ دا گھر نہیں اللہ دا قرآن سن دے بھی بیٹھے ہو انشاءاللہ سن سو بھی صحیح رب دا قرآن دے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او دنیا والو تیرے ویلے قرآن دی تلاوت ہوئے قرآن پڑھا منگے کاری قرآن قرآن پڑھے عالم قرآن پڑھے حافظ قرآن پڑھے اللہ والا قرآن دی تلاوت کرے اور میرا نبی دا امتیہ میرے محبوب دا امتیہ اللہ دا قرآن سننا تیرا کم میں رحمتہ وساونا رب محمد دا کم میں میں عرض کی تو مگر کوئی گناہ تھی گئے فوراً توبہ کی تھی کر جس ویلے تو توبہ کرے زی آقا نے فرمایا جڑا تیرے دل دیوتے ٹکا کالا لگیا کھڑے اللہ اپنی رحمت دے نال ٹکا دھو چھڑے سے اللہ اکبر آواز آمن لگیے 7 بار اگر توبہ شکستی بادا 100 مرتبہ توبہ کرتے بھنی کھلوتائی والوی میری دربار دیوتے آ میرا بانا میرا بندہ تیرے آون دی دیرے میرے بخشن دی دیر کوئی نہیں ہے جڑے ویلے جڑے ٹائمی تو میری دربار دیوتے آوے میرا بانا اللہ دا قرآن بولے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانے فلیستجیبوا لی
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ او میرے باندھے میرا بندے میرے بارے دی اندر پوچھن اللہ قریب ہے یا بعید ہے؟ اللہ دا قرآن بولے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے باندھے ہو میرے بندے ہو میں تمہاری شارک کنوں بھی زیادہ قریب ہاں، شارک کنوں بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ رات کی تاریکی میں بلائے، سورج کی تپش میں بلائے، چاند کی چاندنی میں بلائے، ہاں ہوا کے جھونکے میں بلائے، آہا رب دا قرآن آدھے جڑے ویلے جڑا ٹائم ہووے دروازہ کھڑکاونا تیرا کم میں، لبیک لبیک آکھنا میرا کم میں۔ سڈ تے صحیح نہ ہوں کو بلا تے صحیح نہ رب کو، بلکہ قرآن تبیا آکھ دے یار سبحان اللہ۔ قرآن آدھے تو میرا یاد تک کر، میرا ذکر تک کر، ایک باری زبان نال میں کو آکھتا چاہ سبحان اللہ۔ وہ میرا بانا میرا بندہ ایک باری میرا ذکر کرتے صحیح، میں کو یاد کرتے صحیح۔ رب دا قرآن دے جس ویلے بندہ میں کو یاد کرے دے نا میرا ذکر کریں دے، بس ایک باری میں کو یاد چا کرے اے فرش زمین تے میرا تذکرہ بیٹھا کرے دا ہوں دے۔ رب دا قرآن دے میں عرش بری تے ہوں دے تذکرے بیٹھا کرے دا۔ ہاں ہاں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میں کو یاد کرو، میں دعا کو یاد کرے سا، میرا ذکر کرو، میں دعا دا ذکر کرے سا۔ میرا بانا میرا بندہ میں رب دے شکریہ ادا کیتے کر، الحمدللہ پڑھا کر، جتنا جتنا شکر کرے سی اتنا اتنا میں رب دیا رحمتہ تیرے ہوتے وسن شروع ہوئے سے۔ توجہ میں آٹھم میرا موضوع یاد رکھ، تیرے نال تا اللہ دی محبت بھی کچھ ہو رہے، پیار بھی کچھ ہو رہے، پہلا انتا جیوے جیوے، لیکن جس ویلے حضور دی امت دیواری ہی ہے، فرمایا آ میری دربار دی ہوتے میں کنو معافی منگنا تیرا کم میں، گناہ معاف کر دیونا میرا کم میں، آہا میں تے کوئے جب دیا نعمتہ بھی عطا کی تینو میرا نبی دا امتیا، میں تے کو قرآن والی نعمتی ہو جائی آلہ لیتی ہے، تے صاحب قرآن والی نعمتی ہو جائی آلہ لیتی ہے، ہو جائی آلہ نعمت، قرآن بھی آلہ نعمتی، صاحب قرآن بھی آلہ نعمتی۔ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ، ان علماء دا عقیدہ دنیا والو ایک پاسو پوری کائنات کو رکھ دیتا بنجے، بے پاسو آمنہ دے در یتیم سونے محمد کریم کو رکھ دیتا بنجے۔ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ، بلکہ تو آدھا بھی عقیدہ، تو آدھا بھی ایمان ہے، اور دنیا والو پوری کائنات دا شان و مقام گھٹے، میرے سونے محمد دا مقام زیادہ ہے۔ چلو جی بس کر رہے ہو؟ ہاں جی توجہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، زیادہ آواز نہ ہو، کوئی گال سمجھ آوے۔ توجہ ہے کیا جی؟ میرا قصور کو نہیں، سپیکر والے دا قصور۔ درود شریف پڑھو۔ سبحان اللہ، آنکھو جا آنکھو جا، نبیو جا آلہ عطا کیتے، ایو جا شان تے مقام تے مرتبے والا دیتے، او دنیا والو
جوہر آباد دے روشن ضمیرو کہ اللہ دا قرآن بولے ہو میرے نبی دی امت دے لوگو ایمان والے ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او دنیا والو میں کو اللہ ہون دی قسم ہے میں کو رب ہون دی قسم ہے علماء جان دین جتا نام تے قد ہو دے قسم معذوب ہون دیئے کیا مانا کیا مطلب آواز آن لگی ہے میں کو اللہ ہون دی قسم میں کو رب ہون دی قسم ہے من اللہ علی المؤمنین ایمان والے دیوتے میں رب دا احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا میں اپنا سونا محبوب دعا کو عطا کیتا ہے ان توجہ کرائے فرمایا کیوں فرمایا آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ آدم میرا صفی ہے نوح میرا نجی ہے ابراہیم میرا خلیل ہے موسیٰ میرا کلیم ہے جوہر آباد والو آواز آمن لگی ہے اور دنیا والو محمد میرا محبوب ہے محمد میرا باہر والے بھی بولیں چاہا محمد میرا محبوب ہے تے محبوب کوئی کہیں کو نہیں دیتا میرا احسان سمجھو میری اعلیٰ نعمت ہے میرا سونا محمد نبی پہلے دین رسول پہلے دین پیغمبر پہلے دین توجہ کرائے کئی امت کو آدم صفی اللہ کئی کو نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور قرآن مقدس دا مطالعہ کرو احادیث دی ورگردانی کرو خدا دی قسم اللہ نے کئی امت کو نہیں آکھیا فلا نبی دی امت میرا احسان سمجھو موسیٰ کلیم دی امت میرا احسان سمجھو عیسیٰ نبی دی امت میرا احسان سمجھو فلا نبی دی امت نہیں 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 مادہ رادا دنیا والو جس ویلے آئی باری ابو بکر صدیق دی آئی باری عمر فاروق دی آئی باری عثمان غنی دی آئی باری علی حق دے ولی دی ایمان والے دی باری آئیے اللہ دا قرآن دے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میرا احسان سمجھو اپنا محبوب دعا کو دیتے یہ جائے شان والا مقام والا مرتبے والا کہیں دی ایک چیز اتنی اعلیٰ تے بلند و بالا تاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دی اندر التجا کیتا مولا میں کنو تا امتحان تا ڈھیر کی دینی پہلا امتحان دوسرا امتحان تیجا امتحان چوتھا امتحان علماء تو سن دے رہ بندیو موضوع دی گال کرا ہر آون والا امتحان پچھلے امتحان کا نو بدہ ہے آون والا امتحان پچھلے امتحان تو بدہ آخری امتحان اتنا بڑا اللہ کہ اللہ دا قرآن اس امتحان کو ذکر کیتے او دنیا والو 90 سال دی عمر جولی اولاد کا نو خالی ہے خلیل پیغمبر رب دی دربار دی اندر التجا کرے دے اللہ 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 رب حبلی من الصالحین معلوم تھیا نبی دی پتر نہیں دے سکتے سارے بولو نبی اپنے گھر دے اندر تے خلیل پیغمبر ہے قرآن بولے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او دنیا والو ابراہیم او جوانے جن کو میں خود اللہ نے اپنا یار بڑھائے خلیل دمانا یار خلیل دمانا دوست علماء ترجمہ کرے دن جگری یار جن کو آکھا ونگے ہوں کو خلیل دن لیکن جھولی اولاد کنو خالی ہے گود اولاد کنو خالی ہے توجہ کرائے اللہ دا پیغمبر خلیل پیغمبر رب دی دربار دی اندر التجا کھڑا کرے دے اللہ رب حبلی من
الصالحین، اللہ بچہ دے، نیک بچہ دے۔ آپ بھی دعا منگی کروں اللہ اولاد دے وے تا نیک دے وے، آنکھو چا اللہ اولاد دے وے تا، سارے بولو اللہ اولاد دے وے تا۔ نوجوانوں نیک پڑھو، خدا دا واسطہ ہے، پیوں ماں کو تنگ نہ کیتا کرو، اماں دی سامنے اچھی آواز نال نہ بولیا کرو، ابے کو پاگل نہ اچھا کرو۔ یہ موضوع نہیں، بہرحال دمن وچ گال آ گئی ہے، میں ہاتھ جوڑتے کیونکہ معاشرہ، میں اکثر معاشرے تے گفتگو کریں نا، میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج کا نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج کا نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، آج کا نوجوان اماں ابا کے سامنے ایسے بولتا ہے جیسے وہ یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں، یہ حاکم ہے اور وہ محکوم ہے، ہاں یہ بادشاہ ہے اور وہ رعایا ہے، ایسی گفتگو کرتے ہو۔ آدھے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہوگی، شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہوں گا۔ خدا کے لیے نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اپنی چوائس کو، اپنی پسند کو ماں باپ کی پسند پہ قربان کر دے، خدا کی قسم فرش زمین پہ چلے گا، عرش بری سے رب محمد رحمتیں برسائے۔ ہے یا کوئی نہ؟ چلو وچ تھوڑی جی گال کر چھوڑا۔ ہائے قرآن تا دے اگر پیو ماں کافر کیوں نہیں نا، ولاوی تے کو علاوان دی ضرورت نہیں، میں جانا تے میں او جاڑن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑا آدھے، ہاں انہیں آکھے میں تے کو پتھر مارتے مار چھوڑے سا، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر ماروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ اگو آج دا پتر ہویا، آکھیا میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، قربان منیا۔ ذرا میری اس جملے تے غور کرا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے تے ایکو یعنی پلے بدھا ہے۔ سیدنا ابراہیم دی ایک گفتگو میرے رب کو اتنی پیاری لگی، اتنی سہنی لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال گزر گئے۔ علماء نے لکھا ہے 4000 نبی اللہ نے سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے بھیجے ہیں۔ یہ گفتگو فرش زمین پر سیدنا ابراہیم نے کی، عرش بری پر رب نے قرآن بنا دیا ہے اور میرے محبوب کی امت کے حوالے کر دیا ہے۔ ایویں نہیں، آخر قال سلام علیک، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، ابا جی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا۔ چلو ایک گال بھی کر چھوڑا، سیدنا ابراہیم دعا منگی اللہ بیٹا دے، لیکن صالح ہوئے، نیک ہوئے۔ آواز آئی ہے میرا خلیل، تو صالح نیک کھڑا منگ دی، نیک بھی ہو سے تے نال حلیم بھی ہو سے۔ بچہ پیدا تھیا، سبحان اللہ، فبشرناہ بغلام حلیم۔ لمبا واقعہ علماء تو سن دے رہے دو، فرمایا چھوڑا جنگل بیابان چھوڑا ہے، فرمایا علاونا نہیں واپس والا ہے۔ جدو حضرت اسماعیل چلن تے ٹرن لگے تے خواب یاد رکھا ہے، نبی دا خواب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ دیکھ دے پہن قرآن دے الفاظ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اے میرا پیارا بیٹا، یا بنیا، میرا پیارا بیٹا، سبحان اللہ۔ علماء نے ترجمہ یہی کیا ہے، یا بنیا، او میرا پیارا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، گردن تیری ہے، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ قربان ونیا، اج دا کوئی پتر ہوئے ہاں، اج دا کوئی بیٹا ہوئے ہاں،
کیا ہی جواب دے دے ابا جی لوگ خواب دے دین الٹیاں بلڈگین کارائن اے فلائیں او جو ہر آباد روشن ضمیرو یہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے یہ بھی گفتگو ہے ذرا توجہ کرنا وہاں باپ نبی باپ کافر ہے بیٹا نبی ہے وہاں بیٹے نے کہا تھا یا آباتے میرا پیارا بابا آگے سے جواب ملا میں تمہیں پتھر ماروں گا قربان جاؤں یہاں بھی ایک بیٹے اور باپ کی گفتگو ہے جب یہاں گفتگو ہونے لگی بیٹے نے کہا باپ نے کہا یا بنیا اور میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں قربان جاؤں آگے سیدنا اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا یہ کہتا ہے میرا پیارا بیٹا وہاں سے جواب آتا ہے میرا پیارا باپا اس نے کہا یا بنیا خلیل علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں آگے سے بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے یہ ایک جان ہے ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو رب مانگتا جائے اسماعیل قربان ہوتا جائے ہاجرہ جی خلیل جلدی کرو تیاری کراؤ بیٹے کی اچھے کپڑے پہناؤ سبحان اللہ کپڑے پہنے گئے تیاری ہو گئی ہے باپ بیٹا جانے لگے ہیں مختصر کروں جنگل بیابان آنے لگا ہے توجہ کرنا لوگوں نے لکھ مارا ہے خلیل پیغمبر نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹیاں باندھی تھی ہاتھوں میں رسیاں باندھی نہیں رب کا قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کوئی پٹیاں نہیں ہے کوئی ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی ہے ایک نبی کو 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی ایک مرتبہ چلائی چھری نہیں چلی اللہ والا ایک بڑا اپنے انداز میں بولنے لگا ہے او دنیا والو ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے سمجھ آئیے فتوہ نہ لوی جو ایک انداز ہے فتوہ نہیں لاؤں خیال کر میں فتوے تو ڈردا ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ جلدی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کینے چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کینے ملنا حکم تواڈا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیادہ تواڈی مننا یا اودی مننا خلیل کہتا ہے چھری چل جائے رب راضی ہو جائے اسماعیل کہتا ہے کٹ جاؤں رب راضی ہو جائے شرع کیے چاکھا اے آدھے میں کو چھوڑا اور راضی تھی پوے تے او آدھے میں کو ہیج پوا تے رب راضی ہو ونجے فلما اسلما
ومحبة له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. میرا ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے امتحان سارے تو بڑا امتحان ہے. ان توجہ کرائے میں گفتگو سمیٹن لگا. ہر امتحان آون والا پچھلے امتحان تو بڑا ہے. اج اے امتحان آلہ ہے. ان حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر بدل لگی ہے. سبحان اللہ. اوڈو آواز آون لگی ہے میرا خلیل جی رب جلیل جلدی کر بیت اللہ دی تعمیر کر. بیت اللہ دی تعمیر شروع ہوئی ہے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بیت اللہ مکمل تھی گئے. توجہ کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دے اندر التجا کی تے مولا امتحان تا تو میں کنو بہت سارے لینی اور میں تیری دربار دے اندر انعام منگدا ہاں. میں ہن تیری دربار وچ منگن لگا تے اللہ میں کو ہن او منگن لگا جیڑا تیری دربار وچ ہکو موتی ہے اون دے نال دا ہور کوئی نہیں. بڑھاون والے ابراہیم خلیل اللہ, تغاریاں اٹھاون والے اسماعیل ذبیح اللہ, مسجد تے مدرسے دنا بیت اللہ, خلیل پیغمبر رب دی دربار التجا کیتے مولا مدرس او بھیج جیڑا ہے محمد الرسول اللہ. بلند آواز نال رب دا قرآن بولے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ بھیج ہوں کو بھیجنا ہے جنہیں تیری دربارچ بولو بولو سارے میرا عقیدہ او دے نال دا ہور سارے بولو او دے نال دا ہور تے او پیغمبر آ کے کرے سے کیا او دا پروگرام کیا ہو سے. سبحان اللہ. آنکھو جا بلند آواز نال رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. او سونا محبوب آ کے میرا سونا محمد کریم آ کے صاحب قرآن آ کے قرآن دی تلاوت کرے سے. تے اے مدرسے دے اندر توجہ کرائے اے مدرسے دے اندر جڑے طالب علم سے تے جڑے قرآن میرے محمد دا سن سن یتلو علیہم آیاتک او آیتے دی تلاوت کرے سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب سکھے سے سنت سکھے سے قرآن پڑھ سے سنت سکھے سے قرآن دی تلاوت کرے سے. رب دا قرآن بھی بولے میرا پیغمبر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا سونا پیغمبر تبلیغ کر بیان کر تقریر کر. اللہ کتھوں تبلیغ کر رہا کتھوں بیان کر رہا. فرمایا ما انزل الیک من ربک. یہ کچھ اللہ تیرے اوتے اتارے قرآن پڑھتا ہوئی. تے جڑے لوگ قرآن سنن لگین قرآن پڑھن لگین مدرسے دے اندر داخلہ گنن لگن رب دا قرآن آدے قرآن دی برکت نال وَيُزَكِّيهِمْ. اتنے پاک ہوئے سن اتنے پاک. تم توجہ کرائے ہاں ہاں ابو بکر سنے صدیق بڑھ گئے.
عمر صحیح سونے فاروق اعظم بڑھ گئے، عثمان سونے حیات بکر بڑھ گئے، علی صحیح سونے حیدر کرار بڑھ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سونے اور دنیا والوں مفسر قرآن تے حافظ الحدیث بڑھ گئے، حضرت سالم سونے اور جوہر آباد روشن ضمیرو خدا دی قسمیں کی کجر لوگ رب دا قرآن سن دے گئے، میرے نبی دی سنت کو اپنے دے گئے، اللہ دے محبوب دے قرآن کو سن دے گئے، داخلہ گھن دے گئے، ان توجہ کرائے ایک کلاس دے اندر ام دے گئے، او خلیل اللہ او ذبیح اللہ اے مسجد دے مدرسہ بیت اللہ، توجہ کر مدرس تے امام محمد الرسول اللہ اے نصاب کتاب اللہ تے جڑے لوگ قرآن سنے، جڑے لوگ اس مدرسے تے مسجد دے اندر آئیں رب دا قرآن آدھے دنیا والوں اے لوگ اولئک حزب اللہ ہے۔ حضرت سالم کھڑے ایک جگہ تے آکھو رضی اللہ قد چھوٹا ہے تے رنگ کالا ہے تے ایک جاتے کھڑے تے غلام ہیں، پتہ کتھو ہے جوان، اللہ اکبر، تے ایک عورت دی نظر پہ گئی ہے، جو ہی نظر پہ دے دیے لگدا ہے وہ بیچارہ کوئی پیاسا تے بھوکا کھڑے، جو ہی قریب ہے عورت قریب ہے پوچھ دیے کیویں کھڑی، آدھے میں وکن واسطے کھڑا، مالک کہاں ہے؟ فرمائے وہ مالک بیٹھا ہے، آگے بولنے لگے ہیں نوجوانوں ذرا غور کرنا، سوشل میڈیا تے فیس بک والو تسا غور کر، دیکھو میں کو کیا قدر ایمان تے کلمے تے دین دی قرآن دی سنت دی قدر پوچھنی ہے، محمد دے صحابہ تو پوچھو، فرمایا 3 دن ہو گئے نہ پانی ملا ہے نہ روٹی، بکنے کے لیے کھڑا ہوں، مالک کہاں ہے؟ فرمایا وہ بیٹھا ہے، عورت چلی وہاں پہنچی، بیچتا ہے، بیچے گا جی کتنے کا ہے؟ وہ مالک کہنے لگا جتنے کا لیا ہے نفع نہیں لینا، لے جاؤ، خیر خرید کر کے لے آئے، سبحان اللہ، گھر آئے، حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خریدا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حضرت ابی حذیفہ کی یاری دوستی حضرت عثمان سے تھی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ گھر واپس آئے، دوسرے دن حضرت سالم کو بھی لے آئے، حضرت سالم بھی آئے، حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ حبشی، فرمایا یہ میرا غلام ہے، اگلے دن خرید کے لائے، اللہ کے محبوبی سے بھی کلمہ پڑھائی ہے، مسلمان، حضرت سالم بھی مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ دوسرے دن حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم کو داخل کرا دیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، آپ کے پاس پڑھے گا، قرآن سیکھے گا۔ داخلہ ہو گیا، حضرت سالم پڑھنے لگے ہیں۔ اب توجہ کرو، دوسرے دن حضرت سالم کو غلام کہتا ہے جا میں نے تجھے آج آزاد کر دیا ہے، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، آج کے بعد تو میرا بیٹا، میں تیرا باپ۔ قرآن کی آیت اتری، ایسا کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت سالم کہنے لگے اب باپ بیٹا کیسے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی نے، ایمان والے
کلمے والے سارے بھائی ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ آج کے بعد میں تیرا بڑا بھائی اور تو میرا چھوٹا بھائی. سبحان اللہ. حضرت سالم پڑھنے لگے, پڑھتے گئے. آج وہ دن آیا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب توجہ کرنا, یاوت وہاں بازار میں کھڑے ہوئے بکنے کے لیے آئے تھے. آج قرآن کی دہائی آئی, قرآن کی تلاوتیں ہوئی, قرآن پڑھنے لگے, قرآن سیکھنے لگے. میرے مرشد نے حضرت سالم کا قرآن سنا. اللہ کے محبوب کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قاری بھی موجود ہیں. اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے, بولے تو صحیح. عبداللہ ابن مسعود, چھوٹی سی ٹانگیں ہیں, باریک ٹانگیں ہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا مسواک چاہیے, اوپر چڑھے درخت میں مسواک توڑنے کے لیے. صحابہ کی نظر جو پڑی, آپ ہنسنے لگے. صحابہ حضور کی نظر پڑ گئی, فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کر. فرمایا جی اللہ کے محبوب چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹانگیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں ویسے قرآن سیکھوں, ویسے قرآن پڑھوں جیسے جبرائیل لے کے آیا ہے, تو میرے یار عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو اور اس سے سیکھو. یاوت کہاں تھے دنیا والوں؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یاوت نیوی گمراہی دی اندر ہاں بے مقام تے رب دا قرآن آدے کنتم علی شفا حفرت من النار, جہنم دے کنارے تے کھڑے ہیں. او دنیا والو میرے مرشد نے قرآن پڑھا ہے, میرے آقا نے قرآن دی دہائی دیتی ہے, میرے پاک پیغمبر نے قرآن دا تلاوت جو کی دن. رات تا قرآن ہے, ہے تا قرآن ہے, صبح ہے تا قرآن ہے, شام ہے تا قرآن ہے, سردی ہے تا قرآن ہے, گرمی ہے تا قرآن ہے. رات دی تاریکی جو ہے آواز آن لگی ہے محبوب جی فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب آدمی کو مخلوق کو قرآن سنایا کر, رات کو خالق کو قرآن سنایا کر. نوجوانا آواز آن لگی ہے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے, پیغمبر مقتدی ہوئے, امامت اے جہی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجوے دے, نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے. میرے پاک پیغمبر جا راتا مسلے تے تیرا میرا راتا فیس بک تے, تیرا میرا راتا واٹس ایپ تے, تیرا میرا راتا موبائل تے خرافات تے اور دو وز گن تے جوان یہ انگلیاں جو پھر جا پین تے لگ جا پین. ہاں جہاڑے قیامت دے انگلی کیا جواب دے سن؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جڑا کچھ کریں دے کھڑو نا دنیا تے, قیامت والا جاڑے زبانہ بند تے یہ انگلی جواب دے سن. یہ انگلی علیہ سن نوجوان, یہ انگلیاں بولے گی, بتائے گی, کلام کرے گی, گواہی
کہ یہ پاؤں مسجد کی طرف چلے تھے یا بازار کی طرف گئے تھے. گلی محلے میں کھڑے ہو کر یہ آپ کی نظریں کسی اماں بہن بیٹی پر پڑی تھی یا تیری آنکھیں نیچے تھیں؟ دوست اکٹھے ہو کر وہاں جا کے اللہ معاف کرے مختلف نام آ رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور جوانو اپنے آپ کو قرآن کی طرف ڈھالو, قرآن کی طرف ڈھالو. اتنی بڑی اعلیٰ رب نے ہمیں یہ قرآن والی نعمت عطا کی ہے. میں اور آپ اس کی قدر کریں, قدر کریں گے انشاءاللہ بیڑے پار ہو سے. فرمایا قرآن دی تلاوت کر میرا محبوب رات بھی تے بیوی تے جڑے قرآن سکھ دے گئے, قرآن پڑھ دے گئے, رنگ دے اندر ایڈے رنگی دے گئے, اتنے رنگی دے گئے کہ اللہ والا دے دنیا والو جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا, ساری دھرتی تے رحمت وڈے دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے, سینے لا کے محمد رنگے دا گیا. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی, گل ساری محمد اتے آم کی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی, اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی. ایویں قرآن رب دا ٹسے دا گیا. او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے, سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جنہ قرآن سنے مقام اے پاتے کہ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچوں, کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچوں, کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچوں, کوئی خیبر در نو پٹے دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے, سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی فارس میرا یہ بڑا فیوریٹ ایڈو جملے میں اکثر پڑھتا ہوں, اور میں کوشش کرنا کہ میں بیان آخرت کو پڑھا اور نوجوانے کو پیغام دیواں. کی ہو جائے لوگ ہن خدا دی قسمیں بڑے دائیں میں لگ دے فرشتے, میں لگ دے جیسے فرشتے ہوں, لیکن فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. وہ جگہ تھی بیٹھا, عورتوں کو بٹھایا گیا ہار سنگار کرا کے کہ محمد کے صحابہ گزریں گے, نظر پڑے گی, ایمان پہ کچھ ڈاکہ لگے گا, لیکن قربان جاؤں جب وہاں سے گزرے تو سب کی آنکھیں نیچے تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بڑھیا نے بتایا یہ ہے انسان, لیکن آمنہ کے در یتیم کے سچے غلام. میں ہاتھ جوڑوں گا اور میرے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہیں, خدا کے لیے میرے محبوب کے صحابہ کا مطالعہ کیا کرو, حضور کی صحابہ کو پڑھا کرو. اگر یہ گفتگو میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے, خدا کے لیے میری ماں فاطمہ کو پڑھا کرو, اماں عائشہ کو پڑھا کرو. خدا کی قسم میری ماں فاطمہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا, کسی کی نظر فاطمہ کے جنازے پر بھی نہ پڑے. آج ہم تو دیکھیں, آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, پردہ کریں گھر میں, اور گھر میں یہ جو ہم نے بڑی بڑی اونٹ سے بھی زیادہ بڑی ایل سی ڈیاں اور ٹی ویاں لگا دی ہیں, خدا کے لیے اس سے جان چھڑاؤ. اور گھر کے اندر صبح شام قرآن کی دعائیاں ہونی چاہیے, قرآن کی تلاوتیں. جب سے یہ گانے, یہ فلمیں, یہ بیانے, یہ ٹک ٹاک, تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات چلے ہیں, رحمتیں روٹھ گئی ہیں. نرات نہ تھی سو ماخیر نچوڑیوں کڑھے نہ رہنا,
ہاں کل قیامت میں فتوے دا نہیں آمدے بس میں در در تے ہو کے ودا دینا جہاڑے قیامت دے اللہ میں نے پوچھا چلو یہ تاک سا جوہر آباد یہ کو جا کے ہم وے جوہر آباد والو اے نال یاری لو اے نال یاری لو یاری سمجھ دیو رب دے قرآن نال یاری لو عربی محمد دے فرمان نال یاری لو کیا لوگ ہیں اللہ کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تیرے رحمت دی بھالی نظر کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تیرے رحمت دی بھالی نظر کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر مار کھا کے بھی کلمہ پکے لا گیا کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر مار کھا کے بھی کلمہ پکے لا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگے لا گیا آتے گئے قرآن سنتے گئے قرآن پڑھتے گئے اور میرے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتے گئے کہ ہاں لوگ کہنے لگ گئے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون جمع ہو کر آئے کافر کہنے لگے سونے محمد رسول اللہ دا قرآن نہ سنیا کرو جو بھی قرآن سنتا ہے جس کے دل میں قرآن میرے محبوب کا اثر کرتا ہے وہی بندہ محمد کا ہو جاتا ہے خدا کے سناتا ہے جی سبحان اللہ آج علماء مدارس والے کہتے ہیں بھیجیں ہمارے پاس ہم مفت پڑھائیں گے سبحان اللہ کہہ دیں پڑھاؤ سو اپنے بچے کو قرآن حافظ پڑھوے سو میں آدھا جائیں بچہ جڑا بچہ قرآن دا حافظ ہے نا انہوں جڑا والد ہے نا تو ہر ویلے شکر کیتا کر اور انشاءاللہ جڑا بچے دا والد ہے جڑا بچہ قرآن دا قاری ہے انہوں جڑا ابا ہے انشاءاللہ اللہ کو دنیا تے عزت لے سے جہاڑے قیامت دی بھی عزت مل سے گھبرایا نہ کرو اب ہے جی بچے کو مولوی بنا دیا قاری بنا دیا مسجد کا ملا بن گیا کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا نہیں یہ ایڈی وڈی آلہ تے اچھی کتابیں جڑا ہی دنال جڑ گئے وہ تر گئے لفظ میرے یاد راسن جڑا جڑ گئے ہو سارے بولو جڑا جڑ گیا ہو تر گئے اللہ دنیا تے بھی عزت دیتی ہے جہاڑا قیامت دا ہو سی نفسی دا عالم ہو سی سورج نیزے برابر ہو سی پسینہ بڑا ہو سی فرمایا حافظ قرآن دی اما ابا کو گھننا آوے سن فرمایا انہا کو تاج پواؤ جائیں تاج دی روشنی دنیا دی سورج تو زیادہ ہے تاج پیا آیا ویسے سبحان اللہ لوگ پوچھن کون ہے فرمایا حضور کی امت کے حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں اور خود قرآن دا قاری قرآن دا حافظ عالم آواز ہم سے قرآن دا قاری جی میرا مولا فرمایا اقرا ورتکے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا و قرآن دا قاری قرآن پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا الحم سے حمزے سے لے کر والناس کے سین تک جہاں سین مکسی وہ تیرا مقام ہو سی آج لوگ جو مرضی آکھیں جو مولوی نہ بڑھاؤ تو مدرسے نہ بھیجو تہی نہ کرو لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے جو چالیں جو مرضی چلتی رہے اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے قرآن والا وہ رحمان والا ہے قرآن والا سارے بولو قرآن والا حدیث بھی ہے فرمایا کچھ لوگ
اللہ دے اہلن. فرمایا صحابہ پوچھا وہم یا رسول اللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جڑے قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں. جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں. تو دوستو دعائے ہے اللہ دعا کو میں کو قرآن جڑی اعلیٰ نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ دعا کو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. جو جب بندہ قرآن دے نیڑے ہم سے قرآن دے قریب ہم سے انشاءاللہ ایمان بھی بڑھ سے عقیدہ بھی بڑھ سے انشاءاللہ. جڑا بندہ قرآن تے عمل کرن والا ہے فرمایا حضور نے نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. وہ میری امت دے لوگوں میں محمد تو کو دو چیزیں دیتے پہ وینا. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے. جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لوگ جو مرضی جتنی پلان کرے جتنے فریب کرے جو مرضی ڈاکے لگائے کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا. جب تک تم قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے کچھ نہیں ہونے والا. جب قرآن کو چھوڑو گے نبی کی سنت کو چھوڑو گے پھر اوکھے ہو سو جی میں آج اوکھے تھے ودی ہوں ناراض نہیں تھی وہاں تو ہی میں بھی اپنے گرے باندھ کے اندر جھانکتے دیکھوں کیونکہ سنت دے اتے عمل کرن والے ہوں. آپا کو تو چہرے تے سنت رسول رکھن دی توفیق کو نہیں تھی. اللہ توفیق دے وے. آپا تو بسم اللہ نہیں پڑھ دے. حدیث سامنے آ گئی ہے صحابین دسترخوان لگیا ہو یا بڑے بڑے بادشاہ وزیر مشیر بیٹھے توجہ کرے سو جو ہی لقمہ توڑے نا غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی لقمہ توڑا اور ایسے سالن میں ڈبونے لگے ہاتھ جو ہلا وہ لقمہ نیچے گر گیا. تو میرے نبی کے صحابی نے وہ نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھایا اٹھا کر کپڑے سے صاف کیا صاف کر کے دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے. برابر میں ایک بندے نے کوہنی ماری حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ وسیع مقدار میں کھانا پڑا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ نیچے پڑا ہوا لقمہ حذیفہ اٹھا کے کھانے لگا ہے. بس اوندا کوہنی مارنا ہا. میرے محبوب کا سچا یار کھڑا ہوا اور کہنے لگے عطروں کو سنت حبیبی بہا اولائل ہوماقا. اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے والا کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاہتے ڈسٹ بین ہے ایویں سٹیں دی ہونا کیا سٹیں دو جرا ٹوکری ہوندی ہے ڈسٹ بین جوڑا کوئی سخت ڈائی نہیں آمدا. تے یہی ہے پتہ ہے کیڑی او جری برکت ہے کیڑے لقمے چ. اے میرے نبی دی سنت ہے نیچے لقمہ گر جائے اسے اٹھاؤ اور صاف کرو کپڑے سے اور سالن میں ڈبو کے کھاؤ. یہ سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام. 100 شہیدیں دا ثواب دیونا رب محمد دا کم ہے. پر سب تشریف گھننا ہے ماشاءاللہ. بس گال مکا چھوڑوں بس میں بھی سفر کرنا ہے گھنٹہ تو ہو گیا. اللہ اکبر. لے سو یاری قرآن نال. میرا جملہ یاد ہے جرا قرآن نال جڑ گیا ہو سارے بولو ہو جرا جڑ گیا ہو تر گیا. لیکن یہ ہے کہ یاری ہوئے صحیح قرآن نال. تے کافر میدہ پہ ہم پلان کیتا لوگوں کو آکھیا کہ سوہنے محمد دا قرآن بولو تو صحیح. آپ آ کے سناتے ہیں فرمایا آپ شور مچایا کرو تم غالب آ جاؤ گے کیونکہ جیڑا سن دے اوہ دیوانہ تھیا ویندے. ماں سنے بہن سنے بیٹا سنے باپ سنے ہر چیز بھول گئی. اللہ اکبر. آخر انہوں نے پلان کیا یوں کیا جائے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے. روزانہ قرآن سناتے ہیں. پلان ہو گیا. کسی نے کہا کون یہ کرے گا کسی نے تو ایک وہاں سے بندہ کھڑا ہوا جس کا نام عمر تھا. اس نے اٹھائی تلوار اور چل پڑے معصوم پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے. راستے میں حضرت نعیم ملے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج فیصلہ ہوا. حضرت نعیم نے کہا پہلے جاؤ اپنی بہن فاطمہ اور سعید آپ کا جو بہن بھائی ہے اس کا گھر سنبھالو.
انہوں نے بھی آج قرآن سنا اور محمد کے غلام بن گئے. آکھن لگے نہیں ہو سکتا میری اجازت تو بغیر. فرمایا ون پتہ کر تجربہ کر. حضرت عمر حال تک مسلمان نہیں پہنچا دروازے تھے اندروں آواز ہے سبحان اللہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ عمر. جو ہی دروازہ کھلا ہے عمر آیا حضرت سعید کے گریبان سے پکڑا اور مارنے لگے. اتنا مارا حضرت سعید بے ہوش تھی گئے. بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو چھڑاون لگی ہے. عمر دا غصہ حالی ٹھڈا کوئی نہیں. بی بی فاطمہ کو پکڑ کے مارن لگے. اللہ والا دے بی بی فاطمہ دیے بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. عمر جئی مادہ دودھ تو پیتی ہوں مادہ دودھ میں بھی پیتا ہے تو ہوں مادہ کھیر پیتے. ابو جہل دی غلامی دی اندر پکا ہو گئی. میں ہوں مادہ کھیر پیتے عربی محمد دی غلامی دی اندر پکی ہو گئی. اور دنیا والو قربان ونیا جڑے قرآن نال جڑے کتنے پکے ہو گئے جنہوں نے اپنا عقیدہ مضبوط کیتا ہے. کتنے پکے ہو گئے کتنے مضبوط ہو گئے بھی قرآن بھی بولن لگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے مگر ہم دین حق سے مگر میں دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی. بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی. حضرت عمر دو نار مارن لگے. اب بی بی فاطمہ قرآن پڑھ دیے. عمر مریندا ہے بی بی احد دے دعائیاں دے دیے. عمر مریندا ہے بی بی قرآن پڑھ دیے. اللہ والا لکھ دے زبان سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری. عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری. تھوڑی دیر گزری ہے عمر دے او فاطمہ جی وہ قرآن دکھاتے صحیح جیرا میں مرے داتے تو اگو پڑھ دیئیں دکھاتے صحیح. فرمایا غسل کر کپڑے پا کے غسل کیتا ہے. بی بی اندروں چادر چاہیے. حضرت عمر دی گود دے اندر چادر رکھیے. قرآن دی او نسخہ یا او ورک رکھے عمر دے سامنے. جو ہی حضرت عمر نے قرآن کو ڈٹھے زندگی بدل گئی ہے. فرمایا چلیے. فرمایا ون جے رات امدہ پہ آئے رات ٹر پہ اگو اطلاع ملی پی ہے کہ عمر آج امدہ پہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیتا ہا تے کمان ہے سیدنا امیر حمزہ کنے آپ اتے کھڑن تلوار ہاتھے چھے. صحابہ کی نظر پڑی. فرمایا حمزہ جی عمر آ رہا ہے. اللہ والا دے کہا حمزہ نے لا جس طرح آتا ہے آنے دو. کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا. نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا. اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا. اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا. آنے دو عمر کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آمدہ پہ۔ آقا نے فرمایا عمر کو آنے دو، عمر دشمن بن کے نہیں، محمد کی دعا کا سفر بن کے آ رہا ہے، آنے دو عمر کو۔ جو ہی حضرت عمر قریب آئے، دو زانوں بیٹھے اول اللہ والا دے آواز آن لگیے، تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، فلک جھوما زمیں جھومی، خدا کا انتخاب آیا۔ جو ہی حضرت عمر آئے، حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کیویں آون تھے؟ آدھے سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ شاعر اپنے انداز یاد ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جڑے قرآن پڑھ دے گئن، قرآن سن دے گئن، قرآن نال جڑ دے گئن، رنگ رنگی دے گئن۔ اللہ دعا کو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وے، زور نال داکھو جاوے۔ اللہ دعا کو میں کو سچا پکا موحد بناوے، سچا پکا سنی بڑھاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنات چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ اللہ قرائے کرام جنہاں نے محنت کی تھی، اساتذہ کہ اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے۔ جنہاں بچے قرآن پاک حفظ کیتے، میں منڈے دعا منگی والآخر منگدا پیاں، کیونکہ کچھ یہ جائے ڈٹھے گن حافظ تھی تے قرآن بھلا دیتے۔ دعا منگی کرو جب تک زندگی اللہ قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔